اس ذات اور اس ہستی سے محبت کیوں نہ کی جائے جو تمام کائنات کے وجود کا سبب بنا ہے، جس کو وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لواقی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الید، کہ اگر یہ زلیخا کی سہیلیاں میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کے بجائے اپنے کلیجے کو کاٹ دیتی۔ وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ انسان اپنے آپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ میرے نبی سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لے، اللہ کے نبی کی رسالت کو ماننے سے انکار کریں، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے توحید کو ماننا بھی ضروری ہے، اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بلکہ خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ کلمے کے دو اجزاء ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، محمد الرسول اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اللہ کے نبی کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ایک آدمی کے صحیح مسلمان ہونے کے لیے پورے کلمے کو ماننا ضروری ہے، نہ کہ آدھے کلمے کو ماننا۔ تو اسی طرح جو شخص پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، تو ایسے شخص کا پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح توحید کا ماننا بھی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ توحید یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور رسالت یہ بھی مستقل موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ فطری تقاضا بھی ہے اور ایمانی تقاضا بھی ہے۔ کسی انسان سے یا کسی چیز سے محبت کرنا عقل کے اعتبار سے، عقلی طور پر، فطری طور پر، دیگر مواقع کی بنیاد پر جس انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ محبت کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے محبت کی جاتی ہے اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، جیسے ایک آدمی ہے اس کے والدین ہیں تو تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کے بیوی ہیں تعلق ہے، رشتہ ہے، بچے ہیں رشتہ ہے، اور دیگر حضرات تعلق اور رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ انسان سے محبت ہو جاتی ہے تعلق کی بنیاد پر۔ نمبر 2، کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے اس انسان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ ایک انسان کے اندر خوبصورتی اتنی زیادہ ہے، چاہے جسمانی خوبصورتی ہو یا روحانی خوبصورتی ہو، اس خوبصورتی کی بنا پر دوسرے انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کی تیسری وجہ، ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے اس کے آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے بہترین سریلا آواز کی وجہ سے۔ تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے اس کے اچھے آواز کی وجہ سے۔ نمبر 4، کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے اس کے علم اور اس کے فن کے کمال کی وجہ سے۔ ایک انسان کے اندر علمی صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر ایک فن موجود ہے، اس کا کمال موجود ہے، اس کمال کے سبب کی وجہ سے اس انسان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی کس انسان سے محبت ہو جاتی ہے اسی انسان کے بہترین کارکردگی کی وجہ سے، اس انسان کے بہترین احسانات کی وجہ سے۔
تو یہ دیکھو ایک انسان کے ساتھ محبت ہونے کی جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں یہ تمام کے اسباب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اگر محبت ہو جاتی ہے تعلق کی وجہ سے یہ سبب اللہ کے نبی میں موجود ہے، اگر محبت ہو جاتی ہے اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے میرے نبی میں موجود ہیں، اگر محبت ہو جاتی ہے اس کے علم اور اس کے فن کے کمال کی وجہ سے میرے نبی میں موجود ہیں، اگر محبت ہو جاتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے تو وہ بھی میرے نبی کے اندر موجود ہے۔ ایک دو مثالیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کبھی کبھی اولاد کو اپنی ماں سے اپنے باپ سے محبت ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ماں باپ ہے یہ اس انسان کے تخلیق کا سبب ہے، یہ ماں باپ اس انسان کے ظاہری جسم دنیا میں آنے کا ایک سبب ہے، تو اسی وجہ سے یہ ماں باپ کے ساتھ اپنے بیٹے کو کیا ہوتا ہے؟ محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت کی ایک وجہ ہے کہ اس بیٹے کو محبت ہو جاتی ہے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، دنیا میں آنے کا تخلیق کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو پھر اس ذات اور اس ہستی سے محبت کیوں نہ کی جائے جو تمام کائنات کے وجود کا سبب بنا ہے، جس کو وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا ہے، اس تمام کے انسانوں کے پیدائش کو وجود دیا ہے، تو پھر ہم اس ذات سے محبت کیوں نہ کریں، اس ہستی سے محبت کیوں نہ کریں۔ کبھی کبھی اولاد اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اس لیے کہ والدین اپنے اولاد پر شفیق ہیں، والدین اپنے اولاد پر مہربان ہیں، رحم کرتے ہیں، تو پھر اس ہستی سے محبت کیوں نہ کی جائے جو دنیا میں بھی اپنے اولاد پر شفیق ہیں، آخرت میں بھی اپنے اولاد پر شفیق ہیں، جو دنیا میں اپنے امت کے بارے میں اپنے دل میں رحم پیدا کرتے ہیں، آخرت میں بھی رحم پیدا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اس پر ایک تفصیلی موجود ہے۔ بہرحال تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک بچے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اس کے محبت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ دنیا میں اس بچے کی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں قربان کرتی ہیں۔ باپ بھی اپنی صلاحیتیں قربان کرتے ہیں، ماں بھی اپنی صلاحیتیں قربان کرتی ہیں کہ میرا بیٹا آگے بنے، کچھ کام کرے، اللہ اس کو مقام عطا فرمائے، علمیت سے نوازے، چیزوں سے نوازے۔ تو یہ دیکھو نا، اپنا جو ماں باپ ہیں یہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے بچے پر قربان کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو اچھے ماحول میں لے آتے ہیں، برے ماحول سے بچاتے ہیں، اچھے صحبت میں لاتے ہیں، جو بھی صلاحیتیں اس پر قربان کرتے ہیں۔ تو پھر اس ہستی سے محبت کیوں نہ کی جائے جو دنیا میں انسان کی زندگی پر، دنیاوی زندگی پر اپنی تمام تر صلاحیتیں قربان کرتی ہیں اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے بھی اپنی تمام تر صلاحیتیں قربان کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان اپنی فکر میں لگا رہتا ہے، دنیا میں والدین اپنی اولاد کی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ ایک ہی کائنات ہے، ایک ہی ہستی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آخرت میں نفسا نفسی نہیں کہیں گے بلکہ امتی امتی کی صدا بلند کرتے ہوں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ پر اپنی صلاحیتوں کو قربان کرتے ہیں، تو پھر اس ہستی سے محبت کرے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی تمام تر صلاحیتیں آپ پر قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا نہیں منوایا اپنی امت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا انہوں نے دعائیں نہیں کی اپنی امت کے لیے، کیا کیا نہیں منوایا، کیا کیا نہیں منوائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے جو دنیا میں بھی انسان پر اپنی صلاحیتیں قربان کی ہیں اور آخرت میں بھی اپنی صلاحیتیں قربان کی ہوئی ہیں۔ تو دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ زلیخا ان کی سہیلیاں، مشہور تو حسن یوسف ہے کہ جب زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں چھری ہے اور ایک ہاتھ میں پھل ہے، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا فرمایا کہ ما ھذا بشر الا ان ھذا الا ملک کریم،
یہ تو بشر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو ایک فرشتہ ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ ہم نے اس جیسا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ زلیخا کی سہیلیاں ہیں، جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے چری اٹھا کر سیب کے بجائے اپنے انگلی کو کاٹ دی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لواقی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الید، کہ اگر یہ زلیخا کی سہیلیاں میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کے بجائے اپنے کلیجے کو کاٹ دیتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ حسن یوسف مشہور ہیں، لیکن حسن یوسف سے زیادہ حسن میرے نبی کا حسن ہے۔ اگر حسن یوسف پر عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ سکتی ہیں تو امی عائشہ جو صحابیہ ہے فرماتی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو وہ ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی، ہاتھوں کے بجائے اپنے کلیجے کو کاٹ دیتی، ہاتھوں کے بجائے اپنے سینے کو نکال دیتی۔ تو یہ میرے نبی کا حسن ہے جو تمام انبیاء سے زیادہ حسین ہے اور تمام امت میں سے ہر بندے سے زیادہ حسین ہے۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کتنا زیادہ ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایسی حالت میں کہ ہر عیب سے اس کو پاک کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جو چاہتے ہیں اسی کی بنیاد پر آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور حسان بن ثابت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس کے نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی عورت نے کسی بچے کو پیدا ہی نہیں کیا دنیا میں، گویا اللہ کے نبی سے زیادہ حسین کسی نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں نے گویا کہ اس جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ تو دیکھو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن یہ نہ کسی نبی کا ہے اور نہ کسی امتی کا ہے، اگر حسن ہے تو وہ میرے نبی کا حسن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ انسان اپنے آپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ میرے نبی سے محبت نہ کرے۔ کہ جو بندہ اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی محبت میرے نبی سے نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ اس بندہ کے ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے جسم سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کریں، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت اپنے نبی سے کریں، اپنے اولاد کی محبت سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ میں اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جس وقت تک تو اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سچ گوئی سے کام لیا ہے، صداقت سے کام لیا ہے کہ جو اس کے دل میں تھا اسی چیز کو ظاہر کیا ہے، وہاں پر جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے کمالات دیکھو، جب انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، ان کے فیوز کو دیکھا، فیضان نبوت کو دیکھا، فوراً دل کا تختہ پلٹ گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ پہلے تو میں اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن جب آپ کو دیکھا تو اپنی ذات سے زیادہ بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا حسن ہے، اس کا حسن و جمال ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی آپ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے مال سے اور اپنے اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے والدین سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی موجود ہونے کے باوجود میں اس سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ تو دیکھو صحابہ کرام کسی طرح اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت نقل کرتے تھے کہ صحابہ کرام
اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو یہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو اس وقت میں اپنی ذات سے زیادہ بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثلاث من کننا وجد بہ حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر تین چیزیں موجود ہوں وہ انسان ایمان کو حلاوت کو محسوس کرے گا۔ فرمایا وہ کون سی تین چیزیں ہیں، میں ترجمہ بتاتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ فرماتا کہ پہلی چیز یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے۔ دوسرا فرمایا تھا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کرو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرو، ایمان کی لذت کو محسوس کرو، اس کو چاہیے کہ جس انسان سے محبت کرے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے، محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ نیک ہیں، دیندار ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، میں اسی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا تھا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے، ایمان کی لذت کو محسوس کرے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ جس طرح کہ اس کو کفر کی طرف پلٹنے پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، ایسے ہفتے فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم میں ڈالنے کی وجہ سے اس کو اگر پریشانی ہو گئی، اس کو تکلیف محسوس ہو گئی، فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوتے ہیں وہ ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کرتا۔ ورنہ آج کل تو یہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میرے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، لیکن وہ ایمان کا مزہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، ایمان کی لذت میں محسوس نہیں کرتا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، کیا لذات ہیں اس کے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہوں وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، وگرنہ ہر انسان ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کرتا۔ حضرت عمرو بن عبسہ ایک صحابی ہے، وہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں سے کفار کی طرف سے مسلمانوں کی طرف آیا تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام اپنی جان مال سب کچھ قربان کرتے۔ اللہ کے نبی جب وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے، فوراً اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جسم سے بال گرتا ہے، اچک کر اٹھا لیتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو سنجیدگی سے سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کوئی حکم دیتا ہے، صحابہ کرام فوراً اس حکم کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کرتا۔ جب یہ واپس چلا گیا، بعد میں صحابی بنا ہے، تو اپنے قوم سے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تو قیصر و کسریٰ بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے جتنے تابعدار، جتنے ایماندار، جتنے متبعین محمد کے گروہ کو دیکھا، محمد کے ساتھیوں کو دیکھا، میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھیوں کو اس کا اتنا متبع نہیں دیکھا۔ یعنی کہ میں ہر جگہ پہ گیا ہوں، اس کے خادم ہیں، اس کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے آقا کا اتنا اطاعت نہیں کرتے، لیکن صحابہ کرام جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، دنیا میں آپ ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، جب گھر میں میرے دل میں آپ کی محبت آ جاتی ہے تو میں فوراً گھر سے نکلتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں تو ہمارے دل کو سکون پہنچتے ہیں۔ یا رسول اللہ دنیا سے آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ہر انسان نے جانا ہے، دنیا تو بالکل ایک فانی دنیا ہے، آخرت کی دنیا تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آخرت میں تو آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، ہم تو آپ کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ یا رسول اللہ اگر آخرت میں ہمارے دل میں آپ کی محبت کا ایک شوق پیدا ہو گیا تو یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فوراً جبرائیل امین آئے، آیات اتاری ہے اور فرماتا کہ جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، جو بندہ اللہ کے رسول کی بات مانے گا، آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہو گئی ہے کہ میں دنیا میں اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے وہ مقام عطا فرمائیں گے جو مقام انبیاء کا ہے، جو مقام صحابہ کا ہے، جو مقام صدیقین کا ہے، جو مقام شہداء کا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ بنیادی چیزیں دو ہیں، ایک ہے اللہ کی توحید اور دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ جس طرح مسلمان بننے کے لیے
اللہ کے توحید کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ایمان تو انسان کے اندر آ گیا، لیکن تکمیل ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرماتا کہ توحید بھی ضروری ہے، رسالت بھی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، آپ مومن تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی سے محبت عطا فرمائے، صحابہ سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔